لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من العموم النعم ابتداها وسبوغ الآلاء أسداها وتمام منن أولاها جمعا الإحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبها لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثناء بالندب إلى أمثالها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص طاويلها وزمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته. وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اختاره قبل أن أرسله وصماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه إذا الخلائق بالغيب مكنونا وبستر الأهاويل مكنونا وبنهاية العدم مقرونا علما من الله تعالى بمائل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع الأمور. والصلاة والسلام على آل فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. واللعنة الدائمة من غصب حقها وظلمها من الأولين والآخرين. وأيضا لعنة الله على من كتم ظلمهم عليها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مومنین کرام، جیسا کہ مسلسل ہم آپ کے سامنے گزشتہ 2 شبوں سے ایام فاطمیہ کے موقع پر سورہ کوثر کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں. قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ اور ظاہراً 10 الفاظ اور 42 حروف پہ مشتمل ایسا عظیم معجزہ کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے حقیقی معنی میں سمندر کو کوزے میں سمو دیا. اور اس دعوے کے ساتھ کہ وہ خدا کے جس کو کبریائی زیبا ہے، جو بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اپنے محبوب کو دے کر کبھی بیان نہیں کرتا، وہی خدا ایک ایسی نعمت دے رہا ہے کہ دینے سے پہلے اس کے لیے عطا کا لفظ استعمال
ماشاءاللہ 4 سورتیں ہیں پورے قرآن مجید میں جو اِنَّا سے آغاز ہو رہی ہیں. ہزارہا نکات تفسیری ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں اور نہ مجال ہے اور نہ مقام. بہرحال یہ بھی اب ذہن میں آ گیا تو سن لیجئے کہ 4 سورتیں ہیں. سورہ فتح، سورہ نوح، سورہ قدر اور سورہ کوثر. ماشاءاللہ. اب جو جستجو کا ذوق رکھتے ہیں وہ جائیں اور تلاش کریں، یا بندہ خدا کی خدمت میں ہے جواب دینے کے لیے. سلونی صرف علی کا دعویٰ نہیں تھا، علی کے در پہ ہر بیٹھنے والا اتنا مالدار ہے علم کے معاملے میں جو یہ دعویٰ کرتا ہے. صرف اس دامن پہ دسترسی ہونی چاہیے، اس در سے متصل ہونا چاہیے، یقین کیجیے. اور امداد کا وعدہ تو خود انہوں نے کیا، امداد تو ان کی جانب سے خود ہوتی ہے، ہوتی آ رہی ہے. ورنہ کہاں یہ ممکن تھا اس مدینے کے وقت جہاں سیدہ نے جب یہ خطبہ دیا اور لوگوں کے سروں پہ ایسے ہی پرندے بیٹھے تھے جس طرح دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان. جرأت نہ تھی کسی میں بول سکے. میں نے بہت آسانی سے بڑے آرام سے آپ کے سامنے آج خطبہ فدق کا آغاز کیا. انشاءاللہ کوشش کروں گا ان 2 دنوں میں اس کو مکمل کر سکوں. اہل بیت فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو سینہ بہ سینہ یہ خطبہ فدق سنایا کرتے، اور جو احادیث و سند کا شوق رکھتے ہیں، جو ذوق رکھتے ہیں تحقیق کا، وہ جائیں اور جا کر تلاش کریں کہ پہلی صدی ہجری سے ہر صدی میں، ہر سینچری میں اس کے نیریٹرز موجود ہیں. ماشاءاللہ. اور تمہارے گمنام راویوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جس کا نام عبداللہ بن ابی کہہ دیا جائے. یہ ان راویوں کی بات ہو رہی ہے جو کہتا ہے تو اس طرح 8واں بھی اگر نقل کرے تو کہتا ہے میں نے اپنے بابا سے سنا. انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے محمد باقر سے، انہوں نے علی ابن الحسین سے، انہوں نے حسین سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے علی سے، کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں بر محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. حدیث سلسلۃ الذہب نام رکھ دیا ہے. ماشاءاللہ. یعنی ایسی حدیث کہ جس کا تمام راویوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ جو سونے سے لکھے جانے کے قابل ہے اور لکھا گیا. یہ 8ویں امام نے نشاپور میں کہا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی بشرطہا وشروطہا. اور جب پوچھا مولا کیا شرطیں ہیں اس کے لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کی کہ عذاب سے بچ جائیں اور نعمتوں سے سرشار ہو جائیں، تو فرمایا وَقَنَا مِن شُرُوطِهَا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کوئی نہ تھا اس مجمع میں جو یہ کہہ دیتا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ آپ کیسے بیان کر. وہ سورہ کوثر کہ جس کا اظہار وقتاً فوقتاً ہوتا رہا، ایک تجلی اس کی بعد از غصب حق خلافت امیر المومنین سیدہ نے مسجد میں آ کر خطبہ فدق کی شکل میں دکھائی. خطبہ اللہ. ہر امام اپنی اولاد کو خطبہ یاد کراتا، اور کیوں نہ کرائے. باپ دادا کی شان و شوکت کے قصے اولاد کو سنائے جاتے ہیں. جب شان بھی ایسی ہو، جب شان بھی ایسی ہو کہ جس کے گھر کی کنیزیں حافظ قرآن بن جائیں، جن کے دروازے پہ فرشتے گداگر بن کر آ جائیں، تو ان کی شان کیوں نہ سنائیں. اب امام فرماتے ہیں ہم نے نقل کیا بلاغات النساء 2 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، 2nd سینچری. جب نہ تو صحیح کتابوں کے لکھنے والے صحیح ہوئے تھے. لطف لیجیے، اب ویکینڈ ہے، اب تک تو کام کا بہانہ تھا، اب ایسا آج ایسا نہ کریے گا. ٹھیک ہے، جب نہ تو صحیح کتابوں کے لکھنے والے صحیح ہوئے تھے،
اور نہ راویوں کی ترتیب برقرار ہو پائی تھی، اس وقت بھی یہ خطبہ آب و تاب سے اسی طرح چمکتا ہے۔ نعرہ حیدری، کمال ہے۔ فرمایا کہ تمام حمد اس خدا کے لیے، وَأَنْعَمَا، تمام نعمتیں اس خدا کی جانب اور تمام شکر اس خدا کی جانب۔ وہ پروردگار، میں خدا کی نعمتوں پر اس کی ستائش کرتی ہوں۔ اب میں مسلسل پڑھوں گا، بی بی کا جملات ہیں، محسوس ہوئیے اور بی بی کو داد دیجئے کہ انہوں نے یہ بیان کیا اور میں تو اسے خالی روایت کرتا ہوں۔ بر محمد و آل بیت محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ میں خدا کی نعمتوں کی ستائش کرتی ہوں۔ اب جگہ نہیں ہے کہ میں وضاحتیں کروں۔ جزاک اللہ۔ نعمتوں کی ستائش کرنے والی بیوی اگر اپنے گھر میں موجود نعمتوں کی تعریف نہ کرے تو، بے شک، اور فرمایا اس کی توفیقات پر شکر کرتی ہوں، اس کی بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا بجا لاتی ہوں۔ جو امت آج حمد و ثنا کے معنی نہیں سمجھ رہی، اس کی وجہ یہ ہے اس در کو چھوڑ دیا جو صاحب قرآن تھے۔ واہ کیا کہنے، بے شک بے شک۔ ورنہ ضرورت نہیں کہ دو لفظ استعمال کریں گے۔ اور بہرحال پھر فرمایا وہ نعمتیں جن کی کوئی انتہا نہیں اور ان کی تلافی و تدارک کا امکان نہیں، اور انہی کی انتہا کا اور ان نعمتوں کی تو انتہا کا تصور بھی ناممکن ہے، کیونکہ روزانہ میں نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ آغاز میں پڑھتا ہوں اور آج بی بی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال دونوں کے دونوں نہج بلاغہ ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک نہج بلاغہ کی صورت پہ سید رضی نے جمع کر دیا، ایک بلاغات النساء میں اس طرح شامل کر دیا۔ سماعت کیجئے کہ اس کی انتہا کا تصور بھی ناممکن ہے۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو جانیں اور ان کا شکر ادا کریں، تاکہ اللہ مقامی نعمتوں کو اور زیادہ کر دے۔ اب دیکھیں ساتھ لے کے چلنا ہے مجھے بچوں کو بھی۔ بیٹا ابھی آپ نے کووڈ کا ٹائم دیکھ لیا، صحیح، ون آف ہسٹوریکل ٹائم ان دا ہیومن ہسٹری۔ گھر کے باہر آپ نکلے، ایک دم باکس رکھا ہے، پریشان، یہ باکس کہاں سے آ گیا؟ بیگم سے پوچھا، بچوں سے پوچھا، بیٹا کوئی آیا تھا؟ نہیں۔ کیمرہ دیکھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کھایا جائے نہ کھائے، گرم گرم کباب ہے، چاول ہے۔ اپنے کسی جاننے والے کا لگتا ہے کہ ذائقہ تو رافع بھائی کے گھر کا، نہیں نہیں وہ کہاں اس وقت آگے پہنچائیں گے، یہ کامران بھائی نے دیا ہوگا، نہیں نہیں یہ جو ہے وہ ہاشمی صاحب کا لگ رہا۔ بہرحال کھایا، انجوائے کیا، فون کیا، شکر ادا کیا، تھینک یو۔ آپ نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں دیا تھا۔ پریشان ہے، آپ نے نہیں دیا تو کون تھا؟ رفیق تھے، شفیق تھے، سلمان تھے، رحمان، آپ تلاش کر رہے ہیں ایک کھانے کا باکس، پریکٹیکل ہے یہ، ایک کھانے کا باکس۔ باخر آپ تو نہیں دے گئے تھے؟ نہیں میں اس طرف آیا ہی نہیں، میں اتنی دور سے کیسے آتا؟ کووڈ چل رہا تھا، ذہن آپ تو نہیں تھے، میں اس وقت یہاں تھا ہی نہیں۔ معاف کیجیے گا، آپ نے زیادہ نام نہیں لینا۔ اب ہر ایک پریشان، ایک کھانے کا باکس، ایک وقت کا کھانا، وہ بھی پورا گھر نہ کھا سکا تھا۔ اب تلاش کر رہے ہیں کہ کون دے کے چلا گیا۔ انشاءاللہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے کہ اگر نعمت ملے تو نعمت دینے والے کو تلاش کرے تاکہ اس کا شکر ادا کیا محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اس لیے یہ بی بی کے جملے کی اتنی وضاحت کرے، نعمتوں کو تلاش کرو تاکہ شکر ادا کر سکو، اور شکر میں طول آ سکے، خلوص آ سکے، سجدے پہ سجدے کرتے رہو، وہ تمہیں کتنی نعمتیں دے رہا ہے۔ اور پھر میرے مولا سید الساجدین نے فرمایا، جو سجدوں کا سردار، اللہ کہ خدا تیری نعمتوں کا شکر کیسے کروں کہ جو شکر کرتا ہوں ہر شکر پھر ایک لازم شکر بن جاتا ہے۔
کہ یہ توفیق شکر تیری بارگاہ سے عطا ہوئی، یہ طاقت شکر تو نے عطا کی۔ بے شک اللہ، سبحان اللہ اس لیے اور پھر ایک اور مقام پہ معصوم نے فرمایا کہ مولا کتنا شکر کیا جائے کہ جتنا علم بڑھتا ہے، جتنی معرفت بڑھتی ہے۔ ماشاء اللہ جس نے جس چیز کو نعمت سمجھا وہ اس چیز پہ شکر کرتا ہے۔ اب کوئی صرف حیات کو نعمت سمجھ رہا تھا تو صرف زندگی پہ شکر کر رہا تھا، لیکن جس نے سانس کے آنے کو نعمت جانا، سانس کے نکل جانے کو نعمت جانا، دوبارہ لینے کی طاقت کو نعمت جانا، اولاد کو نعمت جانا، ماں باپ کو نعمت جانا، ایک بہترین ہم سفر کو نعمت جانا، سکون کو نعمت جانا، اپنے قرار کو نعمت جانا، اور پھر ایمان کو نعمت جانا، ایمان کے ساتھ عشق اہل بیت کو نعمت جانا، ماں کی اس آغوش کو نعمت جانا کہ جس نے اس راہ پہ تربیت کی، اور پھر اس توفیق کو نعمت جانا کہ اس کا شکر ادا کیا جا سکے، پھر اس فرش کو نعمت جانا جہاں آ کے محفلوں میں ادراک ہو سکے، پھر اس محفلوں کے برقرار کرنے والوں کو نعمت جانا، اس کے پڑھنے والوں کو، اس کے منتظمین کو، اس کے معاونین کو، جہاں جہاں تک نعمتیں گنتا چلا گیا شکر بڑھتا گیا۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ پہلا حصہ خطبے کا حمد خدا، جس کی جتنی معرفت ہے وہ اتنی تعریف کر سکتا سبحان اللہ آسان کر دو۔ اگر آپ کو نہیں پتا یہ کیا ہے تو کوئی کہے گا بھائی خالی ٹیبلٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس نے ماڈل دیکھا ہے وہ ماڈل دیکھ کے بتائے گا، جس نے ڈیٹیل دیکھی ہے وہ ڈیٹیل دیکھ کے جس کی جتنی معرفت ہے وہ اتنی تعریف کرے۔ سیدہ بیان کر رہی ہے خدا کی تعریف، ماشاء اللہ سبحان اللہ، جس کے باپ نے توحید کا درس دیا، جس کا گھر محبت وہی ہے، جس کا شوہر صاحب علم لدنی ہے، جس کی اولاد حجت الہی ہے، وہ زہرا بیان کر رہی ہے، وہ ائمہ کہ جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت و حجت ہے، وہ جس زہرا کو حجت کہیں وہ بیان کر رہی ہے۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں کہوں گا بی بی کیا آپ کو بھی اس وقت خطرہ تھا کوئی کافر نہ کہہ دے؟ تو آج اگر حق بیان کرنے پہ آپ پہ کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسجد میں کھڑی ہو کے بی بی کہہ رہی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا سے خطبہ فلکیہ بیان کر رہا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اور توحید تو وہ کلمہ ہے کہ اخلاص کو اس کی روح قرار دیا۔ اگر پیورٹی نہیں ہے تو پھر ونس کا کنسپٹ ختم ہے، اخلاص ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی روح اور حقیقت سے قرار دیا اور دل میں اس کی گواہی دے تاکہ اس سے نظر و فکر روشن ہو جائے۔ کیا ربط بیان کیا ہے دل کا اور فکر و نظر کا۔ ماشاء اللہ دل گواہی دے رہا ہے، فکر و نظر شہادت سے روشن ہو رہی۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھا نہیں جا سکتا اس کو آنکھوں سے، وصف بیان نہیں کیا جا سکتا زبان سے، اللہ اکبر، اس کی توصیف کی نہیں جا سکتی کہ وہ کس طرح کا ہے، وہ وہم میں آ نہیں سکتا۔ عالم کو عدم سے اس نے پیدا، عالم کو عدم سے اس نے پیدا کیا، اور اس کے پیدا کرنے میں وہ محتاج نہ تھا، وہ محتاج نہ تھا، اپنی مشیت کے مطابق خلق کیا، جیسا چاہا خلق کیا، اور اس کی خلق کی بھی کیا کہنے۔ سورہ آل عمران میں آبادی ہو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء، وہ رحم مادر کے تاریک پردوں میں تصویر کشی کرتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ کیا اتھارٹی ہے خدا کی قسم، بھئی تمہاری تصویر اسموتھ کینوس پہ بنے گی، اس کی تصویر ہلتی ہوئی جھلیوں پہ بنے گی، تمہاری تصویر روشنی میں بنے گی، وہ تاریکی کے پردوں میں تصویر کشی کرے گا۔
تمہیں رنگ درکار ہیں، وہ بے رنگ آپ سے کرے گا، لیکن کائنات کے تمام رنگ اس کی تخلیق کی وجہ سے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، رنگوں کی پہچان اس کی اس تخلیق کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، تمہاری تصویر پہ پانی پڑ جائے وہ ختم ہو جائے گی، اس کی تصویر پانی کے بغیر رہ نہیں پائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہاری تصویر کا دھوپ میں رنگ اڑ جائے گا، اس کی تصویر کا دھوپ میں رنگ نکھر جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ خالق ہے، اور اس کی خلقت کی تعریف کرتے کرتے پھر فرمایا میں اسے اپنے کسی فائدے کے حاصل کا قصد تھا اور نہ ہی ضرورت تھی۔ یہ وہی بات ہے جو خطبہ متقین میں امام المتقین نے کہی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک کہ اللہ، خلق الخلقا غنی عن طاعتہم، کہ خدا نے خلق کو خلق کیا جبکہ ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا۔ ماشاءاللہ، نہج البلاغہ 793۔ اور یہاں پر یہ لسان فصاحت بیان کر رہے ہیں، وہی جملہ پتہ چل رہا ہے۔ کبھی کبھی دیکھ کے پتہ چلتا ہے آپ کو، دو لوگ آ کے مرثیہ پڑھ کے جائیں، کہتے ہیں آپ دونوں استاد کی طرز پہ پڑھ رہے ہیں۔ استاد ایک ہے، بے شک، منبع علم ایک ہے، کیونکہ میں نے پہلے دن کہا تھا کوثر کی ترکیب عربی ہے لیکن مفہوم غیب ہے، مفہوم غیب ہے۔ عربی کے الفاظ کا جواب تو آ سکتا تھا، غیب کا جواب کون لاتا؟ اس لیے کوثر کا جواب نہ۔ بے شک، اور پھر فرمایا اس نے جہان کو پیدا کیا تاکہ اپنی حکمت اور علم کو ثابت کر سکے، اور اپنی اطاعت کی یاد دہانی کرائے، اور اپنی قدرت کا اظہار کرے، اور اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے موٹیویٹ کرے، واہ، برانگیختہ کرے، اور پھر یہاں تک کہ اور اپنی دعوت کو وسعت دے، اپنی اطاعت کے لیے جزا مقرر کی، نافرمانی کے لیے سزا معین کی، تاکہ اپنے بندوں کو عذاب سے نجات دے اور بہشت کی طرف لے جائے۔ ماشاءاللہ، اللہ، چیزیں دونوں معین ہیں، عذاب بھی ثواب بھی، لیکن خواہش رب یہ نہیں ہے کہ عذاب میں جاؤ، کیا کہنے، وہ چاہتا ہے کہ تم رہے ثواب پہ آ جاؤ۔ اب سمجھ آیا عالم برزخ میں گناہوں کا حساب اس لیے رکھا کہ روز محشر جب ترازو میں اعمال تولے جائیں تو اکثر صاف ہو چکے ہوں، بے شک، اکثر صاف ہو چکے۔ بہرحال اب یہاں سے چھوڑتے ہوئے گزر رہا ہوں، پھر بی بی نے اپنے بابا کی تعریف کی، وہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں بے شک، اور عبد ہے، اور وہ ان کا انتخاب اس وقت کیا کہ جب مخلوق کو خلق نہیں کیا اللہ، اب پیغمبر کو ہم جیسا کہنے والے کیا اس جملے کا مطلب ہوگا سمجھیں گے؟ کیا کہنے، بھئی المیہ تو یہی ہے، پیغمبر آئے تھے کہ ہم کو اپنے جیسا بنائیں، ہم ان جیسے تو نہ بن سکے، ہم ان کو اپنے جیسا بنانے پہ اصرار کرتے۔ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبری کے لیے بھیجنے سے پہلے ان کو چنا۔ سنیں شان رسالت یہ ہوتی ہے۔ عاشقان رسول اللہ کہاں ہیں؟ لبیک یا رسول کا نعرہ لگانے والے سنیں کیسے رسول کی مدح کی جاتی ہے۔ بے شک، جزاک اللہ، میٹھا رسول و جنتی رسول و سبز کمی، یہ سب تو ظاہری چیزیں ہیں۔ آپ کیا ویزیبلٹی بتا رہے ہیں؟ یہ ہے معارف کن ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور وہ اس کے بندے ہیں کہ جسے پیغمبری کے لیے بھیجنے سے پہلے منتخب کیا، اور پہلے اللہ نے ان کو چنا قبل اس کے کہ اسے پیدا کر، ان کا نام محمد رکھا، اور بعثت سے پہلے پروفٹ ہوڈ پہ بھیجنے سے پہلے ان کا انتخاب کیا، بے شک، اس وقت کیا کہ جب کہ مخلوقات عالم غیب و عدم میں پنہاں تھی،
اور عدم کی سرحد سے ملی ہوئی تھی، چونکہ اللہ ہر شے کے مستقبل سے باخبر ہے اور حوادث دہر سے مطلع ہے اور ان کے مقدرات کے موارد اور مواقع سے آگاہ، اس لیے چنا۔ اب یہاں پہ رک کے میں پھر تھوڑا سا آسان کر دوں بچوں کے لیے کہ بھئی اگر پہلے چنا تھا تو آخر میں بھیجا کیوں تھا؟ واہ 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 واہ، سوال تو ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آخر میں اگر بھیجنا تھا تو آخر میں ہی چنا جاتا۔ جیسے آپ گھر بنا رہے ہیں کہ فرنیچر دے گا، کہا ابھی کیا کرنا ہے دیکھیے، گھر تو بننے دیجیے، گھر بن جائے گا تو آ جائے گا۔ اچھا آپ نے گھر کس لیے لیا تھا؟ ساتھ دیجیے تھوڑا سا، رہنے کے لیے۔ کیا زمین لیتے ہی رہنا شروع کر دیا؟ کیا کیا کرنا پڑا؟ گھر بنانا پڑے گا، بنانا پڑے گا، ماہرین کے پاس جانا پڑا، کہیں نقشے بنوائے، نقشے پاس کروائے، سرٹیفائر کے پاس گئے، کیا کیا جان جوکوں سے گزرے، اور پھر اس کے بعد آگے رہنا شروع کیا۔ حضور سب سے پہلے سوچا تھا کہ رہنا ہے، لیکن اس ہدف تک، مقصد تک، ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ان مراحل سے گزرنا ضروری تھا، اور رستے میں جو مشقتیں آئیں پھر ان کی کوئی مشکل نہیں تھی۔ ماشاء اللہ۔ مسالے بھی لینا پڑے، ڈرافٹ مین کے پاس بھی جانا پڑا، انجینئرز کے پاس بھی جانا پڑا، سرٹیفائر کے پاس بھی جانا پڑا، کاؤنسل کے پاس بھی جانا پڑا۔ اب سمجھ لیجئے آدم تا ابراہیم، جو سلسلہ ہے، کوئی ایک حصہ متوازی کر کے جا رہا ہے، کوئی دوسرا حصہ نکھار کے جا رہا ہے، کوئی تیسرا حصہ ہموار کر رہا ہے، اور کل مقصد یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ اب اگر وہ محمد کسی کو کہتے ہیں ہم فاطمہ بضعۃ منی، منیت کی سند ہے، منیت کی سند ہے۔ منیت و صحابیت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صحابی کبھی ساتھ ہوتا ہے، کبھی ساتھ نہیں ہوتا۔ بڑی توجہ، دوست کبھی ساتھ ہوتا ہے، کبھی ساتھ نہیں ہوتا، کبھی با وفا ہوتا ہے، کبھی بے وفا ہوتا ہے، لیکن جو آپ کے اپنے جزو اس سے جدائی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر جملہ اور سخت کر دیا، فقد آذانی من آذا، اور یہ تو صحیح کتاب میں مسلم صاحب نے لکھ دیا۔ اب بھی مسلم نہ مانے تو اسے کیسے مسلمان صاحب؟ درود پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب بھی مسلم نہ مانے تو کیا کہا جائے اسے؟ اور پھر فرمایا خدا نے محمد کو مبعوث کیا تاکہ اپنے امر کو آخر تک پہنچائے اور اپنے حکم کو جاری رکھے، اپنے مقصد کو عملی کرے۔ اور پھر یہاں پر مسلسل، یہاں تک کہ تم لوگ اونٹنی کا پیشاب پیا کرتے تھے، مینگنیاں کھانے والے لوگ تھے، تم کو تاریکیوں سے نکالا، تم کو خیموں سے نکالا، رہنے کا طریقہ دیا، چلنے کے آداب دیے، تمہیں طہارت سکھائی، تمہیں ہدایت دی، تمہیں نور دیا، تمہیں علم دیا، تمہیں اس نے بشریت کے تقاضوں سے روشناس کرایا، خدا کی پہچان کرائی، عبادت کی آگاہی دلائی، اور کیا کیا فضائل بی بی نے بیان کیے۔ اور پھر فرمایا اور وہی خدا کے امین ہے۔ اور پھر فرمایا اے لوگوں، ایھا الناس، پھر اب لوگوں کی طرف متوجہ، اور کہا انتم عباد اللہ نصبہ امرہی و نہیہی، اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے نمائندے اور نبوت کے دین اور علوم کے حامل، تمہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب مولوی صاحب نماز کا وقت تو بتا سکتے ہیں، نماز کی علت ریزن نہیں بتا، نماز کا مسئلہ علم ہے، نماز کی علت و ہدف علم غیب ہے۔ ہمارا علم تو بتا سکتے ہیں، غیب وہ بتائے جو غیب کا حامل ہو، اور خدا نے کہہ دیا تو غیب تو اللہ کے لیے ہے۔ قرآن میں وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے، یعنی اس کی ملکیت ہے، تو ملکیت ہے تو کسی کو بھی دے دے، اس میں آپ کو کیا مشکل؟ کمال ہے، یہ میری ملکیت ہے، میں آپ کو دے کے چلا جاؤں، نہ مجھے مسئلہ نہ آپ کو مسئلہ۔ تیسرے صاحب کہہ رہے نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا،
کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ اور کمال یہی ہے جس کو دیا وہ اتنا باصلاحیت تھا کہ اس نے کبھی اس پہ غرور نہ کیا۔ بھائی پیغمبر نماز پڑھاتے پڑھاتے مڑے، بڑی توجہ، تمام مسلمانوں کی کتابیں نماز پڑھاتے پڑھاتے مڑے اور پھر کہا نماز میں یہ حرکتیں نہیں کیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ تو آگے دیکھ رہے تھے۔ کہا ہم جیسے آگے دیکھتے ہیں ایسے پیچھے، ماشاءاللہ، بے شک، ہم جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں۔ اب صحابہ چپ ہیں، مسجد کا واقعہ ہے، تمام صحیح کتابیں بھی نقل کر رہی ہیں تو واقعہ تو غلط ہو نہیں سکتا۔ کہ جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں۔ اس وقت کسی نے نہیں کہا غیب، اگر کہتا تو یہ بھی بتا دیتے کون کیا کہہ رہا تھا۔ چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ہے بات یہیں پہ ختم کر دی جائے۔ ابھی بھی فرما رہی ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ ہو کیا، فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک، خدا نے ایمان کو اس لیے بنایا، فیت اس لیے بنایا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر سکے۔ وصلاۃ تنزیہم لکم من الکبر، اور نماز اس لیے واجب کی تاکہ تمہاری ایروگنسی کو، تکبر کو کم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تاکہ تمہارے تکبر کو کم کیا جا سکے۔ وَالزَّكَاةُ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور زکوٰۃ اس لیے واجب کی تاکہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو جائے۔ اور وَالصِّيَامُ تَثْبِيتًا لِإِخْلَاصِ، اور روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارا خلوص ثابت ہو جائے۔ وَالْحَجِّ تَشْدِيدًا لِدِينِ، اور حج اس لیے رکھا تاکہ تمہاری قوت دین نظر آ سکے۔ مجھے بتاؤ یہ درس کون دے سکتا ہے؟ یا تو شہر علم ہو یا باب علم ہو یا کوئی ایسا اتصال ہو جو کہیں سے شہر علم سے متصل ہو یا باب علم۔ نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، بلندتر صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل۔ والعدل تنسیقا للقلوب، اور یاد رکھو خداوند تعالیٰ نے عدالت کو زندگی کے نظام اور لوگوں کے دلوں کو قریب لانے کا ذریعہ بنا دیا۔ جسٹس، جہاں عدل نہ ہو وہاں دل مقدر ہو جاتے ہیں۔ جو آج ہم اور آپ پریشان ہیں نا دنیا کی حالت دیکھ کے کہ دلوں میں بغض ہے، دلوں میں میل ہے، کیونکہ عدل نہیں دکھتا۔ اور عدل تو اسی کو بلا کے پورا ہوگا جس کے لیے کہا گیا اللہم عجل ولیک الفرج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وطاعتا نظاما للامہ، اور ہماری اطاعت، بڑی توجہ، آخری دو جملے بیان کر رہا ہوں آج کے لیے۔ ماشاءاللہ، وطاعتنا، اور ہماری پیروی، ہماری فالوئنگ، ہماری اطاعت نظام ہے، سسٹم ہے امت کے لیے۔ خدا کی قسم کسی میں ہمت نہ تھی ایک فرد میں، نہ وہ جنہوں نے جھوٹا امام بنایا، نہ وہ جو جھوٹا امام بن کے بیٹھا۔ کسی میں جرأت نہ تھی کہ سیدہ کو کہہ دے کہ آپ کی اطاعت مجمع کی بات ہے، سرگوشی نہیں ہے۔ وطاعتنا نظاما للامت، جو امت کا نظام درہم برہم ہے، جو ڈسپلن بس نظر آتا ہے، وہ اس لیے کہ اطاعت چھوڑ دی۔ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اللہ، اور ہماری امامت تمہارے اختلافات و تفرقوں سے نجات کا باعث ہے۔ کوئی کہنے والا نہیں، کوئی ایک تو اٹھ کے کہتا۔ بی بی کہہ رہی تھی تمہارے باپ دادا جاہل تھے، تم اندھیروں میں تھے، تم اونٹنی کی بیٹیاں کا، کوئی اٹھ کے کہہ دیتا کہ نہیں ہمارے تو ایسے نہ تھے۔ واہ، بے شک، کوئی نہ بولا۔ اور جب کہہ رہی ہیں ہم کون ہیں، ہم یہ ہیں وطاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت
ملت کے لیے نظام ہے، وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت امان ہے، سائبان ہے تفرقے سے، وَالْجِهَادُ عِزًّا لِلْإِسْلام، اور یہ تمام گفتگو کرتے کرتے جب بیوی بیان کر رہی ہیں کسی میں ہمت نہیں ہے آ کر سیدہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں بول سکا، امامت کے ہی دفاع کے لیے تو آئی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں 11 پیڑ تھے فدق میں، 11 پیڑ تو وہ تھے جو دستے پیغمبر سے وہاں پہ نقل کیے گئے تھے۔ آج بھی مولا ہم سب کو توفیق دے زیارات جائیں، جا کر دیکھیں ذرا فدق کا رقبہ، میرے پاس تصویریں موجود ہیں، فدق کیا ہے، اور پھر جواب بعد میں خود مل رہا۔ اب بہرحال ایسا نہ ہو کل کچھ لوگ ساتھ نہ ہو تو نتیجہ دے کریں اور بات آگے بڑھا، بس ربطے بسا۔ فدق کے لیے جہاں بات ہو رہی ہے کہ کچھ درخت تھے حضور، کچھ درخت تھے تو دے دیے ہوتے، دیے کیوں اگر کچھ ہی درخت؟ ابن ابی الحدید معتزلی شارح ہے نہج البلاغہ، جس نے نہج البلاغہ کی ایکسپلینیشن بعد میں لکھی، تفصیلی شرح کہتا ہے میں نے اپنے استاد جو بغداد میں رہتے تھے ان سے سوال کیا کہ آخر جب ابو بکر کہہ رہے تھے کہ آپ سچی ہے، آپ صحیح بول رہی ہیں، جو کچھ کہا سچ ہے، تو دیا کیوں نہیں؟ کہا اگر دے دیتے تو دوسرا حق خلافت کا مانگا جاتا، اور یہ آگے جا کے پتہ چلا اگر ایک چیز دے دیتے، بھائی ایک ہی دفعہ تو دینے کے مطلب اوپننگ ہے، ایک دفعہ آپ کو دے دیجئے، پھر اس کے بعد یعنی آپ سے جب بھی مانگا جائے گا دینا پڑتا، کہ نہیں یہیں روک دیا جائے۔ فدق آخر میں خود خلیفہ بیان کر رہے ہیں کہ اس فدق کو میں مسلمانوں کے امور کے لیے استعمال کروں گا، تو 12 درختوں سے مسلمانوں کے امور چلے گئے، اور پھر فرما دیا اس خطبے کے بعد بی بی نے 7 آیتیں پڑھی قرآن کی، اور یہ 7 آیتیں اس لیے پڑھی کہ تم نے تو کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، خدا کی کتاب کافی ہے، اس لیے خدا کی کتاب سے دلیل نکالی گئی۔ وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، اور جب سلیمان نے داؤد سے میراث پائی۔ اور یہاں پہ ایک سوال نوجوانوں کے لیے دے کے جا رہا ہوں، ہم ہمیشہ جواب کیوں دیتے ہیں، سوال کیوں نہیں کر لیتے؟ جہاں پہ دفن کیا جائے، آپ لوگوں نے کسی نے قبر خریدی ہوئی ہے؟ جب قبر خریدی جاتی ہے وہ اس لیے تاکہ آپ اپنی ملکیت کی زمین میں دفن، کسی غیر کی زمین پہ تھوڑی دفن کیا جا سکتا۔ بڑی توجہ، مجھے بتائیے ام المومنین نے اپنے بابا کو وفات کے بعد جس کمرے میں دفن کیا وہ کس حق سے دفن کیا؟ سوال ہے، کوئی توہین نہیں ہے، کہا ان کی ملکیت تھی، وہ حجرہ ان کو، وہ رسول کی زوجہ تھی، ان سے ملی، سبحان اللہ، یہی تو ثابت کرنا تھا۔ جب زوجہ زکات میراث پا سکتی ہے تو بیٹی میراث نہیں پا سکتی؟ بھئی 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہے، آج فیصلہ ہوگا، یا تو وہ اپنی ملکیت کی جگہ پہ دفن ہوئے یا غصبی جگہ پہ دفن ہوئے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اور نعوذ باللہ خلیفہ مسلمین سے یہ چیز بعید ہے کہ دنیا میں جو ہوا مرتے مرتے بھی غصبی جگہ پہ دفن کر دیا جائے، ہے نہیں؟ وہ میں اپنے بابا کو اپنے حجرے میں دفن کر رہی ہوں، ام المومنین کی حدیث ہے، اور عمر نے مجھ سے اجازت لی ہے میں اسے دفن کرنے کی، اور مجھے خود وہاں دفن کیا جائے کیونکہ میرا حجرہ ہے، تو یعنی میراث تو مل رہی ہے، اب یہ اور بات کی ریوڑیوں کے طور پہ مل رہی ہے، میراث تو مل رہی ہے۔ اور سیدہ
جس وقت یہ کہہ رہی ہیں ام ایمن ساتھ تھی. سوال ذہنوں میں رہ گیا رائٹ. دوسرا سوال, ام ایمن ساتھ تھی, اور جو لوگ کہتے ہیں ام ایمن کو کیوں کنیز تھی گواہ کے طور پہ پیش کیا کہ وہ کچھ کہے گواہی دے کر, نہیں نہیں نہیں, ام ایمن کا وجود گواہ, پریکٹیکلی فزیکلی ہر سیلف اور وٹنس کی میراث ملتی ہے. کہ یہ ام ایمن جناب عبداللہ پیغمبر کے بابا کی کنیز تھی, پیغمبر کے پاس آئی, پیغمبر سے جناب زہرا کو ملی. کہ اگر یہ کنیز آج بھی میری ملکیت میں کنیز ہے تو خود اس کا وجود گواہ ہے کہ میراث ملتی ہے. اور پھر تیسری کیل جو آخری کیل تھی اس طرح سے ٹھوکی گئی کہ عجیب نہیں ہے کہ تم کہتے تھے قرآن کافی ہے, میں قرآن سنا رہی ہوں, تم میں آیتیں سنا رہی ہوں, تم حدیث سنا رہے, اور حدیث بھی ایسی جو صرف تمہیں بتا دی ہے. کمال ہے. میں آپ کو سڈنی کے جو ہے فری کھانے کے کوپن دے کے چلا جاؤں, میں کہا ہم سے کیا تعلق مولانا, جس کا میراث سے تعلق ہی نہیں تھا اس کو میراث کی حدیث بتا دی, اور آپ کو بتانی چاہیے تھی. بیوی فرماتی میں حق علی کا دفاع کرنے گئی تھی, میں حق زہرا کا دفاع, میں حق ولایت کا دفاع کرنے گئی تھی, اور علی سے کہہ کے گئی تھی علی ساری زندگی تم نے رسالت کا دفاع کیا, اب آپ گھر میں رہیں گے, میں دفاع کروں. جناب سیدہ محلہ بنی ہاشم میں حسن و حسین کو لے کے گھروں پہ جاتی تھی اور کہتی تھی تم پہچانتے ہو ان بچوں کو؟ کہاں پہچانتے؟ 3 دن ہوئے رسول کو دنیا سے گئے, 3 دن بعد یہ واقعہ ہے. اور اس کے بعد جب بیوی گھر آئی اور لوگوں نے یہاں پر جمع ہونا شروع کیا دل جوئی کے لیے کہ کیا ایسا ہو گیا, ہم نے سنا آپ گئی تھی اور آپ کو حق نہ دیا گیا, اور آپ کا میں ناراض, مجھے حق نہ ملا, میں ناراض ہوں. تاریخ لکھتی ہے خود خلیفہ وقت نے کہا کہ سیدہ کو کہنا ہم سے راضی ہو جائیں, اور اپنے مشاورین ایڈوائزر سے کہا تم نے اچھا نہیں کیا, فدق دلوا دیتے. کیا تھا؟ کہ نہیں, اگر فدق دیتے تو سب دینا پڑتا. زہرا کو معلوم تھا, سیدہ جانتی تھی, اور جب گئی تھی نا میں بھی فدق کا یہ خطبہ دینے, میں نے کل بھی بیان کیا, بڑے کر و فر سے حشم و وقار سے ٹھہر ٹھہر کے قدم رکھتے کنیز کے ساتھ. اور اب جب واپس آئی ہیں تو دیوار کا سہارا. سیدہ آپ تو دسترخوان سے روٹی اٹھا کر دے دیا کرتی تھی. ایک باغ نہ ملا تو اتنی شدت سے صدمہ. عجب نہیں بیوی کا جواب ہے, یہ صدمہ باغ نہ ملنے کا نہیں ہے, صدمہ میری صداقت کو جھٹلانے کا. میں کہہ رہی تھی اے لوگوں جو نہیں جانتا خدا فدق کے الفاظ ہے وہ جان لے, میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا. میں جھوٹ نہیں بولتی, میں بیجا بات نہیں کرتی, میں حق بات کیا کرتی ہوں. اور گھر میں آگے ایک مرتبہ حجرے میں چلی گئی, کہا ام ایمن اب میرے کمرے میں کوئی نہ آئے, اب میرے کمرے میں کوئی نہ آئے, بس تھوڑی دیر میں علی ساتھ آئے ہیں. علی نے دروازے پہ دستک دی ہے, کہا ابو الحسن اندر آ جائے, اور ایک مرتبہ گریہ شروع. شہزادی میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہ جائیے, یہ امت اب ظلم
میں آمادہ ہے. کہا ابو الحسن مجھے اندازہ نہیں تھا. کہا ابو الحسن مجھے اندازہ نہیں تھا. ابو الحسن ہم نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. سب تھے عزت دار کے لیے. آپ میں سے جو یہاں رہنے والے ہیں آپ کو یہاں کے لوگ سلام کرنا چھوڑ دیں, آپ کا باہر نکالنا مشکل ہو جائے. لوگ سوال کرتے ہیں علی گھر میں کیوں رہتے تھے, سیدہ گھر میں کیوں رہتی تھی؟ بی بی کہتی ابو الحسن لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کہ زہرا میں سلام کروں تو کوئی جواب نہیں. ہائے غربت زہرا, ہائے مصیبت علی. مصیبت دروازے کا گرنا نہیں تھا, مصیبت تو یہ تھی جب دروازہ گر رہا تھا مسلمان دیکھ رہے تھے. زیارت ناہیہ میں تمہارے وقت کا امام اس منظر کو یاد کرتا ہے جب ہماری ماں در و دیوار کے در ارے چلتا ہوا کرتا دروازہ جب گرایا گیا, ایک میخیں تھی, کیلیں تھی, نیلز تھے جو اس دروازے میں پیوست تھے. جس وقت شکم میں پیوست ہوئے اور محسن سے دعا ایک آواز دی, اماں فضا میرا محسن شہید ہو گیا. اور اس حالت میں سیدہ ابھی بیچ میں پڑی ہے. یہاں تک کہ گھر میں داخل ہوئے, علی کو کھینچا, علی کی گردن میں رسی ڈالی. تاریخ ہے, ضبط کر کے سنیے گا. لوگ کہتے ہیں زہرا کو کیا ضرورت تھی آگے بڑھنے کی, اس نے وعدہ کیا تھا اپنے بابا سے. علی نے ساری زندگی آپ کے اوپر جان فدا کی, میں علی کی حفاظت کروں گی, اس کی عزت کی حفاظت کروں گی. علی بیعت نہیں کر رہے تھے, گلے میں رسی ڈالی گئی, علی کو کھینچا جا رہا تھا. جملے سنے, علی مولک لکھتا ہے, شیخ عباس قمی لکھ رہے ہیں بیت الاحزان میں, صاحب مفاتیح الجنان حوالہ پوچھتے ہیں. دیکھیے شیخ عباس کیا لکھتے ہیں, محدث قمی ہے, لکھتے ہیں علی کو کھینچتے تھے تو زہرا بھی ساتھ کھینچتے. اللہ, یہاں تک کہ دیکھا علی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا ہے. میں نے دیکھا اس کے کمر میں تازیانہ لگا تھا, وہ تازیانہ نکالا, زہرا کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا. اس لیے زہرا کہتی تھی علی میں تو سیدھے ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھتی. یہاں تک کہ علی کو لے گئے, اور جیسے ہی علی کو لے گئے, یہاں یہ بی بی رکی نہیں ہے, پہلی شہیدہ ہے جو دفاع کر رہی ہے ولایت کا. ایک مرتبہ کہا ام ایمن حسنین کو بلاؤ, میں ساتھ جاؤں گی. اسی حالت میں ایک ہاتھ پہلو پہ حسن و حسین کے ساتھ مسجد میں گئی اور کہا ابھی علی کو رہا کرو ورنہ میں بال کھول کے بددعا. اللہ اکبر, یہ شکستہ پہلو ماں کہاں نہیں گئی. جب مسجد کوفہ سے علی کو لا رہے تھے, زہرا موجود, حسن کا جنازہ تیروں میں پلٹا, زہرا موجود. یہاں تک کہ حسین جب تیروں سنانوں پر چیا کھائے زیزے زمین پہ آیا, اس وقت یہ ماں اس مقتل میں موجود تھی جو سرانے بیٹھی تھی. ارے میرے بچے, میری آموش, اللہ لعنت اللہ سیعلم اللہ